جی وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میرے پاس ایک نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے. نیو یارک ٹائمز اپولوجائزز اوور انڈیاز مارس مشن کارٹون. اس نے جو بھارت کی خلائی مہم ہے اس کے بارے میں ایک کارٹون، اور یہ 2014 میں نیو یارک ٹائمز نے معافی مانگی. ویسے نیو یارک ٹائمز نے یہ جو فرینچ میگزین ہے اس نے جو کارٹون شائع کیے ہیں اس کی انہوں نے مذمت کی اور انہوں نے نہیں یہ شائع کیا، لیکن نیو یارک ٹائمز اتنا بڑا اخبار اس نے انڈیا کے مارس مشن کے خلاف کارٹون چھاپا اور پھر معافی مانگنے میں مجبور ہو گیا. جنرل قیوم صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سنڈے ٹائمز برطانوی اخبار نیتن یاہو کے خلاف کارٹون چھاپ کے معافی مانگتا ہے، نیو یارک ٹائمز انڈیا کے خلائی مہم کے خلاف کارٹون چھاپ کے معافی مانگتا ہے. انہوں نے کوئی بندہ بھی نہیں مارا، نہ اسرائیل نے بندہ مارا، نہ انڈیا نے بندہ مارا، پھر بھی معافی منگوا لی. ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ہم سے کوئی معافی نہیں مانگتا، بار بار توہین کرتے ہیں وہ. 17 ستمبر کو نریندر مودی صاحب کی سالگرہ ہے. 64ویں سالگرہ وہ منائیں گے، اور 64ویں سالگرہ منانے کے لیے مودی صاحب جائیں گے گجرات، اور گجرات میں ان کے ساتھ ہوگا غالباً چین کے صدر جو آپ کے ملک آتے آتے رک گئے، جی جن پنگ، اور وہ وہاں پہ ان کے ساتھ گجرات میں چائنا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیک کاٹیں گے. یعنی اب آپ نریندر مودی صاحب ابھی اس سے پہلے جاپان کا دورہ کر کے آئے، اور جاپان میں جیپنیز جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ 37 ارب روپے کی انویسٹمنٹ، 37 ارب روپے کی انویسٹمنٹ جاپان سے آ رہی ہے انڈیا. چائنا کیا کرے گا وہاں وہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ چائنیز پریمیئر آپ کے اندر نہیں آ رہے. اچھا، انڈیا جا رہے ہیں وہ، اور انڈیا جیسے ہی ان کا دورہ ختم ہوگا، جیسے ہی ان کا یہ دورہ ختم ہوگا چائنیز پریمیئر کا انڈیا کا، اس سے پہلے اجیت دیوگل جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ چائنا چلے گئے، سیکورٹی پیکٹ ہو رہا ہے، ڈسکشنز ہو رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اس کے بعد بڑی مزیدار بات ہوگی. یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ جب سے جمہوریت آئی ہے 2008 سے، تو آپ کا تو تمام جو اشتہارات کا بزنس ہے، تمام میں اب کیا ہندی سیکھوں تاکہ میں اپنے بچوں سے 5 یا 10 سال بعد ان سے اگر بات کرنے جاؤں تو میں ان سے کیا ہندی میں بات کروں، اور دوسری جو بھارتی لہجے ہیں، یعنی آپ کے تمام ٹی وی چینلز پہ تمام اشتہارات جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں انڈیا کے پروڈکشن ہاؤسز میں. کیوں ہمارے پروڈکشن ہاؤسز مر گئے ہیں؟ ہماری کیا ماڈلز جو ہیں کیا کم خوبصورت ہیں ان کی وہاں کی ماڈلز سے؟ ہمارے ایکٹرز تو دیکھیں نا اس بات کو. اب میرا کیا قصور ہے؟ میں اپنے ملک میں بیٹھا ہوں، میں پاکستانی پروڈکٹس دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستانی چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کیا کہوں گھر پہ جب وہ کارٹون نیٹ ورک دیکھتے ہیں اور وہ ہندی زبان میں؟ ایسا کریں نا آپ انڈیا میں آئی پی ایل ہو رہی ہے، وہاں پہ پلیئرز آ رہے ہیں، انڈیا کے اپنے نئے پلیئرز بڑے بن رہے ہیں، وہاں سے بن کے نکل رہے ہیں. اس میں پاکستان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان میں تو کوئی ٹیم آنے کو تیار نہیں ہے. جاوید بھائی، ڈومیسٹک کرکٹ ہماری خراب، پاکستان کرکٹ ٹیم ہماری پرفیکٹ نہیں ہے، سلیکشن ہماری خراب، مینجمنٹ ہماری خراب، پلیئرز ہمارے خراب، بلیم ہم انڈیا کو دیتے ہیں. انڈیا کو بلیم نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں، جو ہم نے اس پروگرام میں بھی، جاوید نے بھی، میں نے بھی، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے ایک باتیں ہو رہی ہیں، جو خامیاں ہیں وہ تو بتائی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ خامیاں ہیں، یہ کرنا چاہیے، کرکٹ درست کرنا ہے، وہ ایک اپنا سیپریٹ ایشو. اب آ جائیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایکوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ اتنا انڈیا ڈومینیٹڈ یہ ورلڈ کرکٹ ہو گیا ہے کہ آئٹنریز ان کے وقت ان کے مطابق بن رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں 2019 کا ورلڈ کپ وداؤٹ بیڈنگ انگلینڈ کو چلا گیا، 2023 کا ورلڈ کپ وداؤٹ بیڈنگ انڈیا کو چلا گیا. یہ آلریڈی اسائنڈ ہے. سارے آئی سی سی ایونٹ جو ہیں فرام ناؤ ٹل 2023، سارے آئی سی سی ایونٹس یہ یا تو آسٹریلیا میں ہوں گے، یا انگلینڈ میں ہوں گے، یا انڈیا میں ہوں گے، جس میں چیمپئنز ٹرافی بھی شامل ہے. دیکھیں کامیابی تو ہے، یہ تو اس پہ تو کوئی آپ دو رائے نہیں. اور ہماری ناکامی ہے، لیکن اس کی یہ ہے کہ ہم ایز اے کرکٹ بورڈ اتنے کمزور ہو گئے تھے. آج اگر ہمارے کرکٹ اتنا اسٹرانگ ہوتا پچھلے 7-8 سال میں، وہ تو اور وہاں انڈین لابی، پاکستان کی لابی نہیں ہے، کوئی پاکستان کی کوئی لابی نہیں ہے. پاکستان کی لابی بیچارے وہ جو ہمارے ڈاکٹرز وہاں کام کر رہے ہیں، یا ہوٹلوں پہ مزدور کام کر رہے ہیں، کیب چلا رہے ہیں، یا باقی بزنس مین ہے، وہی بس کمیونٹی. کوئی لابی نہیں دیتے، ان کو پتا کہ ان کے لیے کچھ باقی آپ کی پاکستانی لابی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاکستان نے حوالے کیے ہوئے، بلکہ آپ نے ایسے حوالے کر دیے کہ یہ انڈینز، یار یہ کام ہمارا خراب نہیں ہو رہا، اس کو بھی ذرا کر کے دو، تو انڈینز آپ کی
حضور پیش کر دیتے ہیں وہ کریں، یعنی وہ چھائے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پاکستانی نہیں وجود ہی نہیں ہے، نہیں پاکستانی کمیونٹی تو ہے بیچارے ہمارے، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے کو ایشین نہیں کہتے ہیں، اب وہ پاکستانی لفظ سے اتنا گھبراتے ہوئے ایشین کمیونٹی کہتے ہیں اور انڈینز وہاں پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اب جناب یہ آپ کی ڈویژن آ گئی، اب اوباما صاحب بھی ویک ہو گئے، اوباما صاحب نے پہلے ہمارے لیے کچھ نہیں لیکن 8 کیا، سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ امریکی صدر جو ہے یہ واحد غالباً امریکی صدر ہے جو پاکستانی نہیں آیا، اب نوٹ کریں اوباما پاکستان نہیں آیا، انڈیا آیا، افغانستان آیا، ہر جگہ گھوم پھر کے چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، کہیں ٹمبکٹو بھی چلا گیا، یعنی جہاں نہیں جانا تھا وہاں بھی چلا گیا، کوئی ملک آزاد ہونا ہے 50 سال بعد وہاں پر بھی دورہ مارا ہے، وہ پاکستان نہیں آیا۔ یہ ہے کہ جو ایک ایسٹرن بارڈر پر بھی سارا گرم ہے، اسکرمشز ہیں، اور کشمیر کے اندر بھی ان کی ایٹراسٹیز جاری ہیں، اتنا زیادہ ڈیفنس بجٹ یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں کیا تیاری ہے؟ ہم تو کنونشنل وارفیئر میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایٹم بم ہم نے استعمال نہیں کرنا، تو جو ہمارے ہاں نروسنس ہے، جو ہماری پروٹیکشن ہے، اس کا بھی کوئی سوچ رہا ہے؟ دیکھیے اصل میں تو آپ یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے ساتھ آپ میچ کریں گے، اس لیے کہ ایک تو خیر آپ کا فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ان کے ساتھ میچ کرنے کی، آپ نے کبھی ان کے ساتھ میچ نہیں کیا، آپ کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے کنونشنل ایکولیبریم رہے اور اسٹریٹجک سٹیبلٹی رہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے جو فرنٹس ہیں اس کے لحاظ سے ان کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، ہمیں تو انڈین اوشن میں ہماری کوئی خاص ایمبیشنز نہیں ہیں، اور ہمارا ایسٹرن فرنٹ چائنا سے وغیرہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ پھر اچھا نہیں، میں جنرل صاحب میں ایک سوال میرا یہ ہے، میں ایک عام قاری کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کنونشنل وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں، انڈیا اگر ہم سے بڑا ہے سائز میں اور اگر وہ حملہ کرے اور ہم پر قبضہ کر سکتا ہے، ہمارے اتنی اندر کیپیبلٹی ہماری نہیں ہے کہ ہم اسے روک سکیں، تو پھر یہ سب کچھ جو ہم بنا رہے ہیں یا اپنے آپ کو ہم مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ اس کا کیا جواز ہے؟ جنرل صاحب نے بڑی بات کی، قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ عسکری قیادت یا عسکری قوت کا بجٹ ہوتا تو ہے پریشان کن، 700 ارب رکھتے بجٹ میں تو دانشور لکھتے نہیں تھکتے، اور ایسی ایسی کہانیاں وہ این جی اوز جنہیں اللہ بیڑا غرق کرے وہ طوفان برپا کر دیتی ہیں، لیکن آج وہ این جی اوز جواب دیں گی کہ 600% 4000 ارب پاکستانی بھارت نے اپنا دفاعی بجٹ رکھا ہے جو 600% میرے بجٹ سے زیادہ ہے۔ اچھا جنرل صاحب وہ تو بات ہوگی بجٹ کی، آپ مجھے ذرا سوائن فلو پہ آ جائیں۔ نہ سری لنکا سے لڑائی، نہ مطلب نیپال سے لڑائی صرف آپ سے ہے۔ یہ ہماری اندرونی کمزوری ہے جس کے تحت ہماری حکومت کی آواز باہر نہیں پہنچ سکتی۔ جب لوگ عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کے قد میں اضافہ ہوگا، آپ کی آواز مضبوط ہوگی۔ آج اگر وہ پرائم منسٹر مودی وہاں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ پورا ہندوستان میرے پیچھے ہے، جو کہ ان کے انتخابات کے ذریعے نتیجے آئے اور چیلنج نہیں ہوئے، جینوئن اس شخص کو وہ پاپولیرٹی ملی جس کے تحت آج وہ صحیح کرے غلط کرے اس کے پیچھے عوام ہے۔ اور پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہندوستان سے ایسی کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ ان کا میڈیا، ان کی عوام، ان کے ادارے وہ مضبوطی سے اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کیا ایسا ماحول ہے پاکستان میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچل سے جلوس، دھرنے، یہ تو شو کرتے ہیں نا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت بڑا حصہ عوام کا وہ آپ پہ شک کرتا ہے کہ آپ دھاندلی کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں۔ تو جب اس طرح ہوگا تو پھر آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ پاکستان کے سابق فورن سیکرٹری جناب شمشاد احمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام حامد، آپ خیریت سے؟ جی میں خیریت سے۔ خان صاحب یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں اوباما صاحب 2010 میں بھی انڈیا گئے، پاکستان نہیں آئے، اب 2015 میں انڈیا جا رہے ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں آ رہے، تو ان کا جو دورہ ہے انڈیا کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ دیکھیں یہ اب پاکستان کا انڈیا کے ساتھ دراصل لنک رہا نہیں، ہم اس کیٹیگری سے ہمیں جارج ڈبلیو بش نے 2006 میں نکال دیا تھا، اور اس کے بعد وی ور پلیسڈ ان دی کیٹیگری آف افغانستان۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم افغانستان سے بھی اور پیچھے چلے گئے ہیں۔ آپ اگر کابل جائیں گے تو آپ کو وہاں حالات بہت بہتر نظر آئیں گے۔ یہاں تو لوگ پٹرول، بجلی، پانی، گیس کو ترسنے لگے ہیں۔ سٹون ایج کی واقعی نقشہ ہم نے خود پیدا کر دیا ہے
ओबामा यहाँ के क्या लेने आएगा मुझे बताइए। इंडिया जो है वो G20 का मेंबर है, बड़ी लीग में शुमार होता है, और उसकी ट्रेड वॉल्यूम देख लीजिए, मार्केट का साइज देख लीजिए, और इंडिया की बजाते खुद खरीदने की जो कैपेसिटी है, इस्तात है, वो देख लीजिए। अगर अमेरिका कुछ बेचना चाहता है, बड़े बड़े एयरलाइनर्स वगैरह, डिफेंस इंडस्ट्रीज से बहुत कुछ बेचना है उन्होंने। और फिर सबसे बड़ी बात यह है मोहम्मद कि इंडिया सबसे बड़ा अहम काउंटर फोर्स है चाइना के खिलाफ। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया ने ये स्टेटस अचीव कैसे किया है डिस्पाइट इट्स फॉरेन ऑफिस, जो उन्होंने बड़ी मेहनत की। फॉरेन ऑफिस इंडिया का जो है, दे नीड टू बी गिवन क्रेडिट फॉर दैट, दे हैव डन अ गुड जॉब ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स नाउ। इंडियन बिजनेसमैन जो हैं वो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अहम हिस्सा बन गए हैं। खासतौर बैंगलोर जो है वो अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है उसमें उसकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। जो इंडियन एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, जो अमेरिका में खास तौर पे रहते हैं, अगर आप उनकी सीवीज देखेंगे तो वो कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो इन रिटर्न ईच वन ऑफ देम ट्रांसलेट्स एंड डेवलप्स इनटू एन एम्बेसडर फॉर देयर ओन कंट्री, जो कंट्री ऑफ बर्थ है उनकी। वेरेज जब पाकिस्तानी हम देखते हैं वो जाते हैं वहाँ पे, वो अपनी ही ईद मिलन पार्टियों में रहते हैं, अपनी शादियों में, अपनी फंक्शंस में, उसी में घूमते फिरते रहते हैं, हर जगह एक मिनी पाकिस्तान बना के रहते हैं, एंड दे फील दे आर लेफ्ट आउट। लेकिन क्यूबन्स और हिस्पैनिक से ये चीज़ इंडियंस ने सीखी है, एंड दैट इज़ रियली हेल्प देम। ये जो आज बात हो रही है इसके ऊपर कम से कम 8 से 10 साल की मेहनत है। क्रिकेट की जहां बात की जाती है तो एक और शोबे की मैं बात करूंगी जो पाकिस्तान में ज़बू हाली का शिकार है। शाज़ो नादिरी किसी की उसकी तरफ तवज्जो जाती है, लेकिन आज तवज्जो दिलाने के लिए बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि कल जुमे के रोज एक भारतीय मूवी देवदास पाकिस्तान में नुमाइश के लिए पेश हुए। आप सब जानते हैं कि देवदास कितनी पुरानी मूवी है और पाकिस्तानियों की अक्सरियत होगी कि जिन्होंने ये मूवी देख ली हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज, भारतीय मूवीज पाकिस्तानी सिनेमा में चलाना और पाकिस्तान की जो पुरानी क्लासिक मूवीज हैं उन्हें डब्बों में बंद करके रखना, ये कहां का इंसाफ है। माना कि भारत के साथ दोस्ती बहुत अच्छी बात है, ताल्लुकात आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन क्या सकाफत पर जरब लगने की कॉस्ट पर? और ठीक है, अब भारत की फिल्में नुमाइश के लिए पेश कर दीजिए, लेकिन अपनी फिल्मों की तरफ भी तवज्जो दीजिए। हमारे पास ऐसी क्लासिक मूवीज हैं जिनमें आईना, सहेली, बाजी, दामन, फूल और कांटे, ये वो चंद फिल्में हैं जो कि मेरे जहन में इस वक्त क्विकली नाम आ रहे हैं। गालिब जो कि मैडम नूरजहां की आखिरी फिल्म थी, आजकल की जनरेशन को शायद उसके बारे में मालूम हो, मलंगी, नाइला, वारिस शाह, ऐसी क्लासिक, ऐसी शानदार फिल्में हमारी माजी का हिस्सा हैं कि जो डब्बों में बंद पड़ी हैं और हमारी नई नस्ल उनके बारे में जानती ही नहीं, और वो भारतीय सकाफत से मरूब है, भारतीय कल्चर से मरूब है। भारत के आज के सुपरस्टार्स, अगरचे वो पाकिस्तानी हैं, तमाम खान हैं, अच्छी बात है, उनके नाम तो अजबर हैं, लेकिन हमारे माजी के जो सुपरस्टार्स, बल्कि सुपर डुपर स्टार्स थे, उनके नाम शायद ही आज की नौजवान नस्ल को याद हो। तो पाकिस्तानी सिनेमाओं में भारतीय फिल्में अगर कबूल हैं तो फिर पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों को भी फजूल नहीं करना चाहिए था।